السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے افسانوی ادب کا سبق بوڑھی کاکی. بوڑھی کاکی ایک مختصر افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند. افسانہ، ناول اور لوک کہانی کی مختصر تعریف میں نے پچھلے والے جو ہمارا سبق ہے اصغرین لڑکیوں کا مکتب بٹھایا اس میں بیان کر چکی ہوں. آپ وہاں سے مختصر تعریف دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ ناول کیا ہوتا ہے اور افسانہ کیا ہوتا ہے اور لوک کہانی کیا ہوتی ہے. مصنف کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. مختصر تعارف. مصنف منشی پریم چند. آپ کا اصل نام دھنپت رائے تھا لیکن ادبی دنیا میں منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے. افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا آپ ہی کے ہاتھوں ہوئی. آپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد ڈاکخانے میں کلرک تھے. پہلے مختصر افسانے لکھے، پھر ناول بھی لکھے اور ڈرامے بھی لکھے. منشی پریم چند نے غریبوں کے حالات اور واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا. آپ کی مشہور تصانیف ہیں سوز وطن، واردات، بیوہ، بازار حسن، نرملا، میدان عمل، پریم 32، پریم 25 اور پریم 40. بوڑھی کاکی کو پڑھنے سے پہلے مرکزی خیال اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیز کو لے کر انہوں نے جو یہ افسانہ لکھا ہے. اس میں آپ نے انسانی حرص اور لالچ کو حقیقی انداز میں واضح کیا ہے. اولاد جب اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں کی جائیداد کی وارث بنتی ہے تو کس طرح وہ مال و دولت کی محبت اسے انسانیت اور انسانی ہمدردی اور اخلاقی قدروں سے گرا دیتی ہے، اور وہ مال و دولت جو اس نے جن سے حاصل کیا ہے ان پہ خرچ کرنے سے وہ کتراتا ہے اور ان پر خرچ کرنا اسے بہت بھاری لگتا ہے. اس سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ بوڑھی کاکی مالدار اور نہایت عمر رسیدہ خاتون ہیں. نہ وہ چل سکتی ہیں نہ وہ دیکھ سکتی ہیں. غرض یہ کہ ذائقے کی حس کے علاوہ تمام حواس جواب دے چکے ہیں. ان کے شوہر اور 7 بچے انتقال کر چکے ہیں، ازدار فانی سے کوچ کر چکے ہیں. صرف ایک بھتیجا ہے، وہ بھتیجا بدھ رام بہت وعدے وعید کر کے اور سبز باغ دکھا کے ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لیتا ہے. طبیعت کا نیک ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ پیسہ خرچ نہ ہو اسے ان پر پیسہ خرچ کرنا بھاری لگتا تھا. اس کی بیوی روپا مزاج کی ذرا تیز ہے لیکن خدا سے ڈرتی ہے. ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے لاڈلی، اسے بوڑھی کاکی سے بہت محبت ہوتی ہے. اس کا مزاج بھی کچھ اس طرح کا دکھایا ہے کہ وہ کھلنڈرا پن نہیں ہے، اس میں شوخی نہیں ہے، بچوں والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ سنجیدہ ہے. یا تو شاید اسی وجہ سے سنجیدہ ہے کیونکہ جب وہ ظلم و زیادتی اس کے اوپر دیکھتی ہے بوڑھی کاکی پر کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ کھانے تک کو نہیں دیتے ان کو، تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک دن تلک کی تقریب ہے بدران کے بیٹے کی، سکھرام. اس میں بہت سارے مہمانوں کو انہوں نے بلایا اور ان کے لیے خوب مزے مزے کے کھانے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اور ایک جگہ پوریاں تیار ہو رہی ہیں. پوریوں کی خوشبو بوڑھی کاکی کو پہنچتی ہے. اب اس میں جو ہے ان کا دل للچانے لگتا ہے کہ میں بھی جا کے کھاؤں. تو وہ کیونکہ چل تو سکتی نہیں ہے، وہ ہاتھوں کے بل کھسک سک کے وہ کڑھا کے پاس پہنچ جاتی ہیں جہاں پوریاں تلی جا رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی روپا انہیں دیکھتی ہے تو خوب غصے ہوتی ہے، برا بھلا بولتی ہے. وہ بیچاری معصوم کچھ بولتی نہیں ہے، خاموشی سے اسی طریقے سے اپنی کوٹھی میں چلی جاتی ہے جہاں انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. اور اس کو یہ جو لاڈلی ہے اسے بہت دکھ و تکلیف ہوتا ہے کہ اس میں کیا حرض تھا کہ اگر تھوڑی بہت پوریاں دے دیں. اب یہ لاڈلی کیا کرتی ہے کہ جب یہ دیکھتی ہے تو اپنے حصے کی جو پوریاں ہوتی ہیں اسے چھپا لیتی ہے. اور رات میں جب سب سو جاتے ہیں اور سارے مہمان وغیرہ چلے جاتے ہیں، رات کے پہر میں اٹھتی ہے اور سارے سو چکے ہوتے ہیں لیکن صرف ایک کتا جاگ رہا ہوتا ہے. اس کی ڈھارس سے پھر یہ بوڑھی کاکی کے کوٹری میں جاتی ہے اور انہیں وہ دیتی ہے کھانے کے لیے. اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتی ہیں اور خوب شوق سے کھاتی ہیں. لیکن ان کی وہ اشتہا جو ان کو کھانے کی چاہت ہو رہی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی اور بھوک بھی ان کی نہیں مٹی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس جگہ لے جاؤ جہاں پر مہمانوں نے بیٹھ کے کھایا تھا. اب یہ بچی پکڑ کے انہیں وہاں پر لے آتی ہے اور وہ وہاں پر جو چھوٹے موٹے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں چن چن کے وہاں سے کھا رہی ہوتی ہیں. اتنے میں اس کی روپا کی جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے، بدرام کی بیوی کی. جب وہ انہیں اس انداز میں دیکھتی ہے تو اسے اپنی خود غرضی اور ان کی بے بسی کا احساس ہوتا ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. جن کے پیسے پر ہم عیش کر رہے ہیں اسی کو اس کے گھر میں کھانے کو نہیں مل رہا. وہ جلدی سے جاتی ہے اور بھنڈار خانے سے یعنی باورچی خانے سے کھانوں کا بڑا تھال لا کے بوڑھی کاکی کو دیتی ہے اور معافی مانگتی ہے بوڑھی کاکی سے. بوڑھی کاکی خوب شوق سے کھاتی ہیں اور بچوں کی طرح سب کچھ بھول جاتی ہیں اور اسے خوب
دعائیں دیتی ہیں۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تشریح بھی کریں گے اور الفاظ معنی بھی دیکھیں گے۔ بوڑھی کاکی، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ کہاوت ہے کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، یعنی دوسرا دور ہوتا ہے، اور بچوں جیسی عادتیں دوبارہ امٹ کے آتی ہیں، کیونکہ جسمانی طور پر بوڑھے کمزور بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھول بھی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل میں وہ تمام چیزیں نہیں رہتی ہیں۔ جیسے ابھی بوڑھی کاکی کا آپ نے مختصر بیان میں دیکھا کہ وہ سب کچھ بچوں کی طرح سب کچھ بھلا دیتی ہیں، بالکل اسی انداز سے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی، آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے، زمین پر پڑی رہتی، اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھیں، اور ان کا رونا محض بسورنا نہ تھا۔ بسورنا کا مطلب ہوتا ہے رونی ہوئی شکل بنانا، یعنی ایک بسورنا منہ بنا لیتے ہیں نا، کہ جیسے رونے جیسا منہ بنا لینا، وہ رونے جیسا منہ نہیں بنا لیتی بلکہ بہت زور زور سے چیخ چیخ کے روتی تھیں، بہت بلند آواز سے روتی تھیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے یعنی دکھ دے گئے، اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے صرف سبز باغ تھے۔ سبز باغ یعنی بہت خوشنما کر کے اپنی باتوں کو بتانا کہ ہم یہ کریں گے اور باقی کرنا کرانا کچھ نہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان بھی بہت سبز باغ دکھاتے ہیں نا، کہ ہم آ کے پورے سارے حالات کو اچھا کر دیں گے، سارے مسئلے مسائل حل کر دیں گے، یعنی ایسی چیزیں بتانا اور ایسی چیزیں دکھانا کہ ذہن میں بندہ تصور کرے کہ سب کچھ مسائل حل ہو جائیں گے، وہ کہلاتے ہیں سبز باغ۔ تو اس نے خوب لمبے چوڑے وعدے کیے اور خوب سبز باغ دکھائے۔ وہ یہ سمجھی کہ یہ تو میرا بہت خیال رکھے گا۔ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی۔ 1901 میں انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز کیا ہے، اور یہ رسالے اور یہ مضامین، یہ تمام چیزیں اس وقت لکھی ہیں، تو اس وقت 150-200 روپے کتنی بڑی چیز ہوں گے۔ لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ روکھا دانہ یعنی معمولی غذا، روکھا سوکھا جسے ہم کہیں، وہ بھی بہت مشکل سے ملتا تھا۔ بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک کہ ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے، یعنی جیب نقصان سے محفوظ رہے، پیسہ خرچ کرنا نہ پڑے۔ روپا طبیعت کی تیز تھی، لیکن ایشور سے ڈرتی تھی۔ ایشور یہ خدا کو کہتے ہیں، یعنی بڑا جو خدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ایشور کہتے ہیں۔ اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھ رام کی نیکی۔ کبھی کوئی غصہ کر گئی یا کبھی کچھ بول گئی تو اسے احساس ہو جاتا تھا، لیکن بدھ رام کی نیکی بہت عجیب سی تھی، یعنی ان کو کہیں دکھ ہوتا بھی تھا تو پیسہ پھر بھی نہیں نکلتا تھا۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا، وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تسکین یا تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتی، یعنی بالکل بھی وہ کوتاہی نہ کرتے۔ دریغ کا میننگ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کوتاہی کرنا، کمی کرنا، لیکن مزید خرچ کرنے کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ لیکن جب خرچ کرنے کا خوف ہوتا کہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تو ان کی نیکی دب جاتی تھی۔ بدھ رام کو اس کا نفس ملامت کرتا تھا، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی غلط کام کرتے تو ہماری نفس ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے، ہمارا نفس ہمیں اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہے سورہ قیامہ میں۔ ضمیر ملامت کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اگر ضمیر وہ مر جائے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ پھر دل میں مہر لگ جاتی ہے۔ پیارا شعر ہے، مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، یہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر دے، انڈیکیٹ کر دے اور بتا دے تو ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے، یعنی نیکی کا تصور، نیکی کی اصل حقیقت جو ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے وہ مر نہیں جانی چاہیے۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ ظاہر وہ چھین لیں گے تو وہ چھپ کے ان کے پاس بیٹھ کے کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی اور گاؤں کے بچوں کا جم غفیر
نگاہ حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ جم غفیر یعنی ہجوم کی داد دے رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے۔ چارپائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے۔ یہ نائی حجام کو کہتے ہیں، اور وہ جو تیل کی مالش کروائی جاتی ہے اسے بھی یہ لوگ ٹکیا بولتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تیل بھی ایک بڑا فیشن تھا اور وہ بہت اچھی طریقے سے لگایا جاتا تھا اور تیل لگا کے تیار ہوتے تھے۔ بدھ رام کے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے۔ ہندوؤں میں ٹیکا لگانے کی رسم جس میں وہ اپنے بیٹے کو تخت نشین کرتے ہیں، یعنی اپنی گدی دیتے ہیں، یہ اسی کا جشن تھا۔ گھر میں مستورات گا رہی تھیں، مستورات یعنی عورتیں گا رہی تھیں، اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی، یعنی وہ بے قرار ہو رہی تھیں۔ وہ خوشبو جو ان کو پہنچ رہی تھی، وہ دل میں سوچتی تھی شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ بوڑھی کاکی کے چشمے خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی۔ چشمے خیال کا مطلب ہوتا ہے تصور میں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پوریاں اس طرح تلی جا رہی ہیں، خوب لال لال پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی، کچوریوں میں اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چڑھ کر کڑھا کے سامنے ہی بیٹھوں۔ کڑھا کیا ہے؟ کڑھائی کا مذکر ہے، اس میں مکبر کہلاتا ہے یہ۔ کیوں نہ چل کر کڑھا کے سامنے ہی بیٹھوں، پوریاں چھن چھن کڑھا میں تیر رہی ہوں گی۔ کڑھا سے گرما گرم نکل کر کٹوتی میں رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ کٹوتی کہلاتی ہے کاٹ کا برتن، یعنی لکڑی کا برتن، اس میں رکھی جا رہی ہوں گی۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکٹ سے اتری، دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑھا کے پاس جا بیٹھی۔ روپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں تھی۔ سراسیمگی یعنی پریشانی کی حالت میں تھی۔ اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑھا کے پاس، کبھی کوٹھے پر، کوٹھے یعنی اوپر والے فلور پر۔ کسی نے باہر سے آ کر کہا مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں۔ ٹھنڈائی کہلاتی ہے گرمی دور بھگانے والی دوا، شربت وغیرہ۔ ٹھنڈائی دینے لگی، اتنے میں پھر کسی نے کہا بھاٹ آیا ہے اسے کچھ دے دو۔ بھاٹ کے لیے سدھار نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے؟ ذرا ڈھول مجیرا اتار دو۔ ڈھول مجیرا کہلاتا ہے بجانے والی پیتل کی چھوٹی کٹوریاں، یعنی جس کو بجایا جاتا ہے گانے وانے کے دوران۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کڑتی تھی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسیں یہ نہ کہنے لگے کہ اتنی دیر میں ابل پڑی، اتنا سا کام ہوا۔ ابل پڑی کا مطلب ہے غصے میں آ گئی۔ پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھنکی جاتی تھی، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جھل لے۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لوٹ مچی۔ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑھا کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی، غصہ نہ رک سکا۔ یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنے بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ اب صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو گیا۔ ابھی تو برداشت کرتی پھر رہی تھی، سارے کام بھی کر رہی تھی، لیکن جب کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس پہ ساری بھڑاس نکال لیتے، جو ذرا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ بھڑاس نہیں نکال سکتے تو آپ دبائے رہتے ہیں اپنا غصہ۔ جیسے مینڈک کچھوے پر جھپٹتا ہے اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی ایسے پیٹ میں آگ لگے۔ پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے، یعنی آگ کا گڑھا ہے۔ کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا، ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی۔ گاؤں دیکھے گا تو کہے گا بڑھیا بھر پیٹ کھانے کو نہیں پاتی، تبھی تو اس طرح بوکھلائی پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ نام بیچنے لگی ہے، نام بیچنے لگی یعنی نام بدنام کرنے لگی ہے۔ ناک کٹوا کے دم لے گی یعنی بے عزت کر کے دم لے گی۔ اتنا ٹھوستی ہے نہ جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے، بھسم یعنی ختم ہو جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ کھا لیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئی نہ بولی، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا، یعنی بہت محبت تھی۔ بھولی بھالی سیدھی لڑکی تھی، طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ طفل کہتے ہیں بچے کو،
یعنی بچپنوں جیسی بچوں جیسی اس میں کوئی شوخی نہیں تھی، کوئی کھلنڈرا پن نہیں تھا، نہ خوشی تھی۔ جیسے بچے خوش و خرم رہتے ہیں، انہیں کس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کھیل کود کر رہے ہیں، ماں باپ کس پریشانی میں، بڑے کس پریشانی میں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بچی ایسی نہیں تھی، وہ جھنجلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت ساری پوریاں نہیں دے دیتے، مہمان سب کے سب تھوڑی کھا جائیں گے، اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر چھوٹے بچے کو یا کسی گھر کے بوڑھے کو پہلے دے دیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی تھی، یعنی تسلی دینا چاہتی تھی، تسکین دینا چاہتی تھی، لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائیں، مطلق یعنی بالکل بھی نہیں کھائیں، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر کے رکھی تھی۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسی خوش ہوں گی، مجھے خوب پیار کریں گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، روپا آنگن میں سو رہی تھی۔